آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال دی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ، اور بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ قرآن مجید میں بعض دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثالیں دی ہیں، سورہ کہف میں بھی دی ہے، لیکن وہاں اختصار کے ساتھ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ذرا وضاحت کے ساتھ دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کماء، جس طرح پانی ہو، انزلنا، کون سا فعل انزلنا؟ ماضی ہے، جہاں متکلم کا صیغہ ہے، انزلنا، ہم نے نازل کیا ہو اس کو۔ ہر بات کے لیے اللہ تعالیٰ ضمیر جو ہے وہ اپنی طرف کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے نازل کیا۔ پانی جو ہے آسمانوں سے ہم نازل کرتے ہیں، من السماء، آسمان سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فاختلط بہ نبات الارض، فاختلط، اختلاط کسے کہتے ہیں؟ مخلوط کا لفظ تو بڑا استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، ملا جلا۔ اختلاط بھی وہی ہے، اختلاط کا مطلب ہے کہ ملی جلی نباتات، زمین سے اگنے والا سبزہ جو ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ملا جلا، ملے جلے سے مراد یہ ہے کوئی کسی نوع کی، کوئی کسی نوع کی، کوئی کسی نوع کی۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اتنی گھنی نباتات اس سے مراد ہے جو آپس میں ایسے گتھم گتھا ہو جائے، گڈمڈ ہو جائے، مل جل جائے۔ مراد دونوں سے یہ ہے کہ انتہائی گھنی نباتات جب ہم آسمانوں سے بارش نازل کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت، بڑی دلکش اور بڑی بہار والی نباتات زمین سے اگتی ہیں۔ فاختلط بہ نبات الارض، اس پانی کے ذریعے زمین سے خوب نباتات اگتی ہے۔ مما یاکل الناس، اور جو زمین سے نباتات اگتی ہے اللہ فرماتے ہیں اس سے لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام، اور مویشی بھی کھاتے ہیں۔ گندم کے دانے جو ہیں وہ انسانوں کے کام آ گئے، اور باقی بھوسا جو ہے وہ مویشیوں کے کام آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسی فصل اگاتے ہیں زمین سے، ایسی نباتات اگاتے ہیں جو دونوں ہی کام آتی ہے، انسان کے فائدے کی بھی ہے اور مویشیوں کی فائدے کی بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہ خوبصورت اور گھنی نباتات اگاتے ہیں، حتیٰ کہ اذا اخذت الارض، اخذت کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب کا۔ اخذت الارض، زمین پکڑتی ہے، حتیٰ کہ جب زمین پکڑتی ہے، زخرفہا، زخرف یہ سورہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، زخرف کا معنی خوبصورتی، زیب و زینت، بہار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نباتات پہ پوری بہار آ جاتی ہے جوانی کی، اس مثال کو ساتھ ساتھ اپنے آپ پہ بھی منطبق کرتے جائیے۔ پانی سے اللہ تعالیٰ نے نباتات پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نطفے سے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان بچپن گزارتا ہے، نوجوانی آتی ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر خوب انسان طاقتور اور تنومند ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو نباتات زمین سے اگائی وہ جوان ہو گئی، اس پہ خوب بہار آ گئی، خوب اس نے زیب و زینت پکڑ لی۔ یہ ہے جوانی کا نقشہ انسان کا، کہ جب ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں، بڑھتے بڑھتے پھلتے پھولتے انسان پہ بہار آ جاتی ہے، انسان پہ جوانی آ جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَتْ، اور اس پہ خوب زینت آ جاتی ہے نباتات پہ۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا، وَظَنَّ، اور سمجھ لیا، خیال کیا، گمان کیا، أَهْلُهَا، اس کے مالکوں نے، اس نباتات کے، کھیتی کے، فصل کے مالکوں نے یہ سمجھ لیا، انہم قادرون، انہم، بے شک وہ، ہم کی ضمیر اس فصل کے مالکوں کے لیے، قادرون، کیا ہے قادرون؟ اسم فاعل ہے، قادرون، قادران، قادرون،
انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم پوری طرح قادر ہیں علیہا، ہا کی ضمیر فصل کے لیے، اس فصل سے ثمر حاصل کرنے کے لیے، پھل حاصل کرنے پہ پوری طرح قادر ہیں، جب چاہیں گے فصل کاٹ لیں گے۔ بڑی اچھی فصل ہوئی ہے، بڑا اچھا باغ ہے ہمارا، اس دفعہ تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بڑی بکری ہوگی اور بہت زیادہ غلہ پیدا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب خوب اس میں بہار آ جاتی ہے، خوب جوانی آ جاتی ہے، تو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ فصل جو ہے کہیں خراب ہو سکتی ہے یا برباد ہو سکتی ہے یا اس کو کوئی ہم سے چھین سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی اکڑ ہے گردن میں، اونچی تنی ہوئی ہے کہ ہماری فصل بڑی اچھی ہوئی ہے، ہمارے باغ نے بڑی پیداوار دی ہے سال۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قادرون، وہ خود اپنے آپ کو قادر سمجھنے لگتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے قادر کوئی اور ہے۔ جسے پیدا کیا، جسے زیب و زینت دی اس کو، جو بہار لایا اس پہ، جسے پھل لگایا اس پہ، اس کی قدرت جو ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے۔ جس زمین نے پیدا کیا، بڑی اچھی زمین ہے ہماری، بڑی زرخیز زمین ہے، بغل پہ پانی دیا تھا، بڑا اچھا بیج ہے ہمارا، یہ بات ذہن سے نکل ہی جاتی ہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے، یہ زمین کس نے زرخیز بنائی، یہ زمین دی کس نے، یہ پانی کس نے دیا، یہ اچھا بیج کس نے دیا، یہ ساری باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ قادرون، ہم قادر ہیں، جب چاہیں گے اب اس کو کاٹ لیں گے۔ قادرون علیہا، اللہ فرماتے ہیں اتاہا امرنا، اتا آیا، ہا اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ اس فصل پہ، اس کھیتی پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم چاہتے ہیں، جب قدرت والا چاہتا ہے تو اللہ اپنا حکم بھیج دیتا ہے، امرنا، ہمارا حکم آ گیا عذاب کا، پکڑ کا، گرفتاری کا، کہ اچھا جو تم اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہو، ذرا اس سے پھل اور غلہ حاصل کر کے دکھاؤ مجھے کیسے کرتے ہو، مجھے بھولے ہوئے ہو، میری قدرت کو بھول گئے ہو، تم اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہو، قادر ہو تو پھر پھل اور غلہ حاصل کر کے دکھاؤ اس سے۔ اللہ فرماتے ہیں اتاہا امرنا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمارا حکم آ گیا اس پہ، لیلا و نہارا، فرمایا کہ کبھی میں رات کو عذاب بھیج دیتا ہوں، کبھی دن کو بھیج دیتا ہوں۔ اللہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے کہ دن کو آئے گا تو روشنی ہے جی کیوں آ گیا، یا روک لیں اس عذاب کو۔ جو روک سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، کوئی حضرت صاحب یا پیر صاحب ایسے ہیں جو اللہ کے عذاب کو یا اللہ کی مصیبت کو یا اللہ کی سزا کو روک لے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کبھی دن کو عذاب لاتا ہوں، کبھی رات کو لاتا ہوں، جو روکنے والا ہے وہ روک کے دکھائے مجھے۔ یہاں تو اس دنیا میں اللہ کی ساری مخلوق، نبی بھی اور ولی بھی، شہداء بھی، علماء بھی، فضلاء بھی، اتقیاء بھی، اخیار بھی، ابرار بھی، اللہ کے حضور سارے کے سارے مجبور ہیں۔ اللہ کے امر کے آگے سارے مجبور ہیں، کوئی اللہ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں عذاب لے آتے ہیں، خیر رات کی کسی گھڑی میں لے آئیں یا دن کی کسی گھڑی میں لے آئیں، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا یا روکنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا حَسِيدًا، شروع میں ہی اللہ نے فرمایا انزلنا، پانی کو ہم نے نازل کیا جس سے کھیتی ہری بھری ہو گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں امرنا، ہمارا حکم آ گیا عذاب کا، ہم نے فرشتے بھیج دیے عذاب کے لیے۔ آگے فرمایا جعلنا، ہم نے بنا دیا اس کھیتی کو حسیدن، اس طرح کہ جس طرح پہلے سے ہی کٹی ہوئی کھیتی ہے، کوئی چیز ہوئی ہی نہیں تھی اس میں، غلہ پیدا ہی نہیں ہوا اس میں، کوئی فصل اگی ہی نہیں اس میں، کبھی بات یہاں تھا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسا بنا دیا حسیدن، جس طرح یہ کٹی ہوئی فصل ہے، غلے کا یا ثمر کا یا پھل کا نام و نشان نہیں اس فصل میں۔ فرمایا کہ لم تغن باللمس، اور بڑے زمانے کی بات نہیں کہ کئی سال پہلے کی بات نظر آتی ہو۔ فرمایا کہ ایسے ہم اس کو تباہ اور ہلاک کرتے ہیں جس طرح کل جو گزرا ہوا کل ہے، اس کل میں بھی کوئی یہاں چیز نہیں تھی، کوئی نام و نشان باقی نہیں چھوڑتے ہم، کہ یہ پتہ چلے کہ یہ تو ابھی کل کی کٹی ہوئی ہے، تازہ کٹی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح ہم اس کو تباہ اور ہلاک کرتے ہیں کہ جیسے برسوں سے یہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں۔
کل لم تر باللمس. اب اسی طرح اس کو انسان پہ بھی منطبق کر لیجئے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو پیدا کیا, میں نے تمہیں صحت دی, میں نے تمہیں اسباب اور وسائل مہیا کیے, تم اپنے ماں باپ کے گھر میں پھلے پھولے, جوانی تم پہ آ گئی, اور جوانی میں تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جوانی تو نادانی ہے, جو میں چاہوں کروں, جس کی چاہوں بے عزتی کر دوں, جس کا چاہوں مال لوٹ لوں, جس کا چاہوں میں اغوا کر لوں, جس کی چاہوں میں بے عزتی کر دوں. اب دیکھیے نا, یہ بھی وہی بات ہے نادانی اور غفلت والی. 8 سال تم نے بیڑا غرق کیا ملک کا, اسلام اور مسلمانوں کی جتنی دشمنی ہو سکتی تھی تم نے کی, اور اب بھی پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. 5 سال مجھے اور دو, میں بیڑا غرق کروں اس ملک کا. اور اس بدبخت کو یہ پتا نہیں ہے کہ قادر میں نہیں ہوں. نہیں, میں تو بیٹھا ہوں, جس نے حصہ لینا ہے لے, جس نے حصہ نہیں لینا نہ لے. اب دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا امر, اور اللہ کا امر آنا ہی آنا ہے. اللہ نے انا من المجرمین منتقمون, اللہ کے دشمنوں سے تو اللہ نے انتقام لینا ہی لینا ہے. اللہ اپنے دشمنوں کو کیوں ایسے چھوڑ دے گا؟ یہ اللہ نے ڈھیل اگر دی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی. اللہ کی پکڑ آئے گی, اور تم دیکھو گے اللہ کی پکڑ کیسی آتی ہے. عطا امرنا, اللہ کا امر آئے گا, اور تم دیکھو گے کیسے تم بیٹھتے ہو اس جگہ پہ. تم نے اللہ کے رسول کی گستاخی کی, اللہ کے رسول سے مقابلہ کیا, اللہ کے رسول کی دشمنی کی, اور ابھی یہ کہتے ہو کہ جوانی ہے مجھ پہ, میں 5 سال اور بھی حکومت کر سکتا ہوں. وردی رہنی چاہیے میری, اس لیے رہنی چاہیے کہ تم شہیدوں کو ان کی توہین کرو اور مجاہدین کو بیچو کافروں کے ہاتھ. اس لیے رہنا چاہیے کہ حکومت تمہارے پاس. اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں بہار لاتا ہوں, جب میں احسان کرتا ہوں, جب میں اپنا فضل کرتا ہوں, تو انسان اکڑ جاتا ہے, انسان کی گردن اکڑ سے بلند ہو جاتی ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے کہ کوئی رٹ قائم کرنے والا اوپر بھی ہے. انسان کہتا ہے جی میری رٹ, میں نے رٹ قائم کرنی ہے اپنی. تمہاری رٹ کیا ہے؟ تمہاری رٹ تو یہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تم ذلیل ہو رہے ہو. کل جن کو تم گالیاں نکالتے تھے, آج ان کی جاگی تم قدم پکڑ رہے ہو, ان پہ پاؤں کے ہاتھوں ہاتھ لگا رہے ہو. یہ ذلت اور رسوائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے لیے, اور اللہ کا عذاب تو بھی آنا ہے. تم بھاگ کے جاؤ, کہاں بھاگ کے جاتے ہو اللہ سے؟ دنیا میں کوئی, اس دنیا میں راستہ نہیں ہے اللہ سے بھاگنے کا. قبر میں تو جب جاتا ہے انسان تو اللہ کی, پھر انسان کہاں جائے گا بھاگ کے قبر سے؟ بھاگنے کا راستہ تو اس دنیا میں بھی نہیں ہے. میں تو بیٹھا ہوں. اب دیکھیں یہ میں تمہاری جو ہے کتنی دیر تک رہتی ہے. میں جو ہے وہ تو اللہ کو تکبر تو اتنا ناپسند ہے, اللہ کو اتنا تکبر ناپسند ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میری چادر ہے, جیسے میری چادر چھیننے کی کوشش کی, میں اس کو اسی وقت سزا دے کے رہوں گا. حجاب کا تم نے مذاق اڑایا, داڑھی کا تم نے مذاق اڑایا, حدود کا تم نے مذاق اڑایا, اور اب ذلت اور رسوائی کا. اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پہ چلا دیتے ہیں. عزت کا راستہ یہ تھا بھائی ٹھیک ہے, جو کچھ ہوا مجھ سے اچھا ہوا یا برا ہوا میں جاتا ہوں, میری جان تم چھوڑ دو, میں تمہاری جان چھوڑتا ہوں. لیکن جب اللہ نے ذلیل کرنا ہے, جو کچھ تم نے کیا اللہ ذلیل کرے گا تمہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ ذلیل نہ کرے, اللہ انتقام نہ لے. نہیں, ابھی 5 سال مجھے اور رہنے دو, 5 سال کی مجھے ضمانت دو, تب میں ورنہ میں مارشل لا لگا دوں گا. یہی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ڈھیل دیتا ہوں تو انسان سمجھتا ہے کہ ہم قادرون, ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں بڑا کچھ ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری مشیت اور حکمت پوری ہو جاتی ہے تا امرنا, پھر ہمارا کوڑا جو ہے سزا کا وہ برستا ہے. مما خطیئاتہم اغرقوا وادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. فرمایا کہ جب ہم نے ان کو غرق کیا پانی میں, فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا, اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ تھا ان کا. اپنے اتحادیوں کو بلاؤ. اب تم پاؤں پکڑتے پھرتے ہو اپنے ہی قوم کے لوگوں کے. تم تو کہتے تھے بڑا وقار ہے کافروں کی دوستی میں, میرے ذاتی دوست ہے کوئی سا, بلیر میرا ذاتی دوست ہے, بلاتے کیوں نہیں اب انہیں؟ اب کیوں پاؤں پکڑتے پھرتے ہو اپنے لوگوں کے؟
آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیتیں اور اپنی باتیں جو ہیں بڑی کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ قرآن ایسی ہدایت کی کتاب ہے، اتنی واضح کتاب ہے اور اتنی سادہ اور سمجھ میں آنے والی کتاب ہے، اس سے زیادہ سمجھ میں آنے والی کتاب دنیا میں نہیں ہے کوئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، وہ تو بڑے ہی ظالم لوگ، جو اس قرآن سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں کہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، سب سے بڑا ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ اب کون ایسا انسان ہے دنیا میں جس کو اس مثال کی سمجھ نہ آئے؟ کھیتی کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نقشہ سامنے رکھ دیا کہ یہ دنیا جس میں تم ریجھے ہوئے ہو، جس کے پیچھے تم اللہ رسول کے بھولے ہوئے ہو، اس کی حقیقت تو یہ ہے۔ چاہوں تو بچپن میں لے لوں، چاہوں تو این جوانی کے زمانے میں بلا لوں واپس، چاہوں تو این بڑھاپے کے زمانے میں واپس بلا لوں، چاہوں تو ارذل العمر کی طرف بے کے تب واپس بلاؤں انسان۔